بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کلاس دہم کو دی ایجوکیٹر سول لائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے آن لائن لیکچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 21 ہے، جس کا عنوان ہے مضمون یوم آزادی۔ یوم آزادی 14 اگست آیا، سال بھر کے انتظار نے رنگ دکھایا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، گلی گلی مسرت و شادمانی کے نغموں سے بھر گئی۔ یعنی ملک کے کونے کونے میں خوشی اور مسرت کے جو گیت تھے وہ گونجنے لگے۔ جلسے منعقد ہوئے، تقریریں ہوئیں، زندہ باد کے نعرے گونجے، جلوس نکلے، ہاتھی گھوڑے اونٹ بیل جلوسوں کی زینت بنے، یعنی رونق بنے۔ ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ بوڑھا مسرور ہے، شاداں ہے، یعنی بہت زیادہ خوش ہے اور خوش ہے۔ ایک نئے ولولے سے اکڑ پھول رہا ہے، یعنی اس کے اندر ایک جو نیا جذبہ ہے وہ پروان چڑھ گیا ہے۔ قیام پاکستان کی کہانی رقم کی جا رہی ہے، یعنی بیان کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض دل خراش واقعات نے ایک نئی سوچ اور زندہ رہنے کا ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ دل خراش واقعات، دل کو صدمہ پہنچانے والے واقعات۔ برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ذلیل و رسوا کرنا، بے عزت کرنا، بے توقیر کرنا۔ اس کے ساتھ ہندو خوش آمدی بھی انگریزوں کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا، یعنی ان جذبات کو زیادہ کر رہا تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ مسلمان ان دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے، یعنی ان دو بوجھوں کے درمیان، ہندوؤں اور انگریزوں کے بوجھ میں۔ انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندو کا دفاتر پر۔ وہ کسی مسلمان کو افسری تک پہنچنے ہی نہ دیتے تھے، اس لیے مسلمان دفاتر میں چپڑاسی یا چوکی داری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دراصل یعنی اصل میں ہندو کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پورے برصغیر کا حاکم بنے اور مسلمانوں کو اس طرح پیس کر رکھ دے کہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں شودر بنا کر، یعنی کم تر بنا کر ان کے کردار کو مسخ کر دے، یعنی ان کے کردار کو مٹا دے، ختم کر دے۔ انگریز اور ہندو کے گٹھ جوڑ سے، یعنی باہمی ملاپ سے مسلمانوں کی حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی، یعنی ترس کے قابل ہو چکی تھی۔ مسلمان اکابر یعنی مسلمان قائدین، رہنما ان حالات مذکورہ سے غافل نہ تھے۔ حالات مذکورہ ایسے حالات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ آخر انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جو ہندو تنظیم کانگریس کے متوازی تھی، یعنی ہندوؤں کی جو جماعت کانگریس تھی یہ اس کے برابر تھی، مگر کانگریس سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو سو طرح سے اس کے لیے کوشاں تھے، یعنی وہ اس کی ترقی کے لیے اور مقبولیت کے لیے ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے۔ 1930 میں مسلم لیگ کا ایک بھاری اجلاس الہ آباد میں ہوا، جس کی صدارت حضرت علامہ اقبال نے کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ دو قومیں ہیں جن میں اب تک نہ اتحاد ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، وہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں، یعنی مسلمانوں کے سپرد کر دیے جائیں، اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندو حکومت قائم کر لیں۔ علامہ اقبال کے اس اعلان پر ہندو بہت بگڑے، یعنی وہ ناراض ہو گئے اور مشتعل ہو گئے اور اسے شاعر کا خواب کہہ کر ہنسی اڑاتے رہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کو منظم کرنے، یعنی مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے کوشش کرتے رہے، اور آخر 1940 میں مسلم لیگ نے اس تجویز پر ساتھ کیا، یعنی انحصار کیا، اور لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے ہر طرف گونجنے لگے۔ ہندو بھنا گیا، یعنی وہ جل گیا، وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنی اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، مگر اس سے مسلمانوں کا جوش اور بڑھا اور وہ دشمنوں کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے، یعنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب انگریز اور ہندو نے مجبور ہو کر پاکستان کے قیام کو منظور کیا
اس روز جب کہ پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، یعنی پاکستان کے وجود میں آنے کا اعلان ہوا، 14 اگست کا مبارک دن تھا۔ زندہ قومیں ایسے ہی قومی دن کو بڑی شان سے مناتی ہیں۔ ہم مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں چھینی ہوئی آزادی ملی اور پاکستان کی سلطنت وجود میں آئی۔ یہ ایک ایسا ملک تھا جس میں ہم اپنی تہذیب، اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکتے تھے۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ آج آپ کی ڈائری ہے یوم آزادی مضمون۔ اس مضمون کو آپ یونیک نوٹ سے اچھے طریقے سے تیار کریں، کیونکہ جو بورڈ کی ڈیمانڈ ہے مضمون کے حوالے سے وہ کم از کم 4 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، لہٰذا یونیک نوٹ سے اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ یاد کریں۔ شکریہ۔